آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا لانوے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں میرے نبی کی خدمت میں بیٹھتے ہیں ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوتے ہیں دوسری طرف حضرت عمر ہوتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی سفر کرتے ہیں یہ دونوں وزیر میرے نبی کے ساتھ ہیں آج صحابہ بیٹھے ہیں توجہ میری طرف ایک دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی مسکرا کے فرمانے لگے او میرے یارو میرے صحابیوں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں محمد ہوں دائیں میرا یار ابو بکر ہے بائیں میرا یار عمر ہے قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اس دن بھی دائیں میرا یار ابو بکر ہوگا بائیں میرا یار عمر ہوگا آئیے قربان جاؤں جب میں نے حدیث پڑھی توجہ بڑی پیاری گل ذہن میں آ گئی ہے عظیم نکتہ ہے مولانا خرم صاحب اللہ اللہ ایمان تازہ ہو جائے قربان جاؤں ابو بکر قربان جاؤں عمر تیرے مقام پر تیرے شان پر میرے اللہ نے میرے رب نے جہاں سے میرے نبی کا خمیر اٹھایا ہے وہیں سے میرے اللہ نے ابو بکر و عمر کا خمیر اٹھایا ہے آج بھی روضہ اطہر میں اللہ کے محبوب آرام فرمائے وہیں ابو بکر و عمر بھی میرے نبی دے رلے آرام فرمائے ادھر دیکھئے گا اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخری لوگوں ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے دوبارہ اسی مٹی میں داخل کریں گے پھر قیامت والے دن ہم تمہیں اسی مٹی سے اٹھائیں گے یہ آیت بتاتی ہے جہاں میرے اللہ نے میرے نبی کا خمیر لیا ہے وہیں سے میرے نبی دے یارانو یعنی ابو بکر تے عمر دا خمیر بھی لیا ہے اس لیے آج بھی عمر اور حضرت ابو بکر میرے نبی دے غلے ستے نے قیامت والے دن یہ دونوں میرے نبی کے ساتھ اللہ کی دربار میں اٹھے آئیے ابو بکر عمر میرے محبوب کے سامنے ساتھ ہیں ہمیشہ سفر و حضر ہو ایک دفعہ اللہ کے محبوب کو بھوک لگی ہے صلی اللہ آپ نے اپنے گھر سے ارادہ فرمایا میں جاؤں ابو بکر کے پاس ابو بکر کے گھر کا راستہ لیا آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اب 27 مقام یا 23 مقام قرآن مقدس کے ایسے ہیں فرش زمین پہ عمر بولنے لگے ہیں عرش بری پہ وہی الفاظ اللہ قرآن بنا کے نازل فرمانے لگے ہیں آئیے توجہ چاہتا ہوں ایک دن میرے نبی حضرت عمر کے ساتھ ہے حضرت عمر میرے نبی کے ساتھ ہے بیت اللہ کا طواف جاری ہے طواف کرنے لگے ہیں مقام ابراہیم پہ اللہ کے محبوب رک کے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بابا ابراہیم یہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی چنائی کی تھی حضرت ابو بکر حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہ یہاں 2 رکعت نماز ادا کی جائے توجہ نوجوانوں ادھر دیکھئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ میری بھی تمنا ہے لیکن آرڈر وہاں سے آئے یہاں سے حضرت عمر نے رائے دی میرے نبی نے بھی کہا دل میرا بھی کرتا ہے وہاں سے جبرائیل قرآن لے کے آیا ہے اسی وقت جواب آیا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی او لوگوں یہ 2 رکعت جو آج واجب الطواف ہم پڑھتے ہیں یعنی طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے سید میں نیت واجب الطواف کی ہوتی ہے یہ تب پڑھی گئی جب حضرت عمر نے میرے نبی کو رائے دی اللہ کو اتنی پسند آئی آسمانوں سے قرآن بن کے آ گیا سبحان اللہ
اللہ ایک جگہ نہیں ہے، بڑا عظیم واقعہ ہے۔ اسی وقت جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے رائے لے رہے تھے، سارے لوگ رائے دے رہے ہیں، سارے لوگ رائے دے رہے ہیں، ایک بندہ آیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا میری عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ کیا اشارہ کر دیا؟ عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ سارے بولے کیا رائے ہے؟ جب بدبختوں نے منافقین نے میری اماں عائشہ کے اوپر تہمتیں لگائیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، اللہ صحابہ بیٹھے اللہ کے محبوب رائے لے رہے ہیں۔ جب حضرت عمر کا وارہ آیا، نمبر آیا، جھوم جائیں گے، میرے نبی سے حضرت عمر پوچھنے لگے سونا مجھے یہ بتا میری ماں عائشہ سے شادی اپنی مرضی سے کی تھی یا رب کی مرضی سے؟ ہاتھ کانپتے ہوئے میرے نبی نے انگل کا اشارہ کیا، عمر بول پڑے پھر سن میرے محبوب، جو میرا اللہ تیرے جسم کے اوپر گندی مکھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایسی عورت کیسے برداشت کرے گا؟ میری رائے یہی ہے کہ میری ماں عائشہ کے اوپر آدھا بہتان عظیم، بڑا بہتان عظیم ہے۔ بس حضرت عمر نے یہ بات کی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دعائیں دینا شروع کی۔ فرما عمر اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، تو نے میری بڑی ٹینشن حل کر دی ہے، بس یہی باتیں چل رہی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا میری حمیرہ کہاں ہے، میری عائشہ کہاں ہے؟ ماں جواب دیتی ہے سونا وہ تو ایک کمرے میں بند ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ اماں فرماتی ہیں جب یہ باتیں میرے سامنے آئی تھی یوں لگتا، یوں دل کرتا زمین پھٹ جائے اور میں اسی زمین کے اندر چلی جاؤں۔ میرے محبوب آئے، آ کے کہنے لگے عائشہ جو بات ہے مجھے بتا دے۔ اماں فرماتی ہے میرا تو حال کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، توجہ میری طرف ادھر دیکھیے گا، اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، وہیں سے وہی آنا شروع ہوئی۔ اللہ کے محبوب اپنے اوپر کمبل لے لی، تھوڑی دیر گزری، اماں فرماتی ہیں میں نے اپنے محبوب کا چہرہ انور دیکھا تو خوشی سے میرے محبوب کا چہرہ کھل رہا تھا، اور میں نے سمجھا واقعی کوئی بات آ گئی، لیکن میرے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ پوری قرآن کی 18 آیتیں میں عائشہ کی تطہیر کے بارے میں اللہ اتارے گا۔ میں نے تو یوں سمجھا ہوا تھا وہی آئے گی، جبرائیل آئے گا، میرے نبی کو یا خواب آئے گا، کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ لیکن یا میرا اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں، تیرے جتنے بھی شکر ادا کراں اتنے کٹنے تے اتنے کم ہے۔ فرمایا 18 آیتیں عائشہ میری ماں کی تطہیر میں اللہ نے نازل فرمائی۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی یہ آیتیں پڑھی اور فرمایا عائشہ، میری ماں کہنے لگی عائشہ حضور کا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا میں اپنے رب کی دربار میں سجدے کرتی ہوں۔ اللہ اللہ وہی آیتیں اتری، وہی بات آئی جو فرش زمین پر سیدنا عمر نے بولے تھے۔ سورہ نور میں وہی الفاظ ہیں جو عمر نے زمین پہ بولے تھے، عرش بری سے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ نعرہ تکبیر، عزت امی عائشہ، عفت امی عائشہ، سیرت امی عائشہ، کردار امی عائشہ، نعرہ تکبیر۔ بدبختو اسی عائشہ کے بارے میں بکتے ہو، اسی عمر کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ چلو یار بات آ گئی، اماں فرماتی ہے کسی کی
گواہی بچوں نے دی. بڑی بات. کسی کی گواہیاں بچوں نے دی. میری گواہی بچے کو پیدا کرنے والے نے دی. چلو یوں کہتا ہوں کسی کی گواہیاں مخلوق نے دی. میری گواہیاں خالق نے دی. میری گواہیاں خالق نے دی. کتنی خوش قسمت میری ماں عائشہ ہے او دنیا والو، جس کو میرے نبی نے حمیرہ کا، جس کو میرے محبوب نے اپنی محبوبہ کا، جس کے ساتھ میرے نبی نے اللہ اللہ آخری ایام میں فرمایا میرا دل کرتا ہے یہ دن میں اپنی عائشہ حمیرہ کے پاس گزاروں. بڑی گل ذہن میں آ گئی ہے. ادھر دیکھیں گے بات بڑی پیاری ہے، اشارہ کرتا ہوں نقطہ بڑا پیارا ہے. سبحان اللہ. میری ماں عائشہ کی گود ہے. میرے محبوب تشریف فرمائیں. اماں فرماتی ہیں اللہ کے محبوب کی پیٹھ ہے، میرا سینہ ہے. میرا بھائی سامنے گزرا حضرت عبد الرحمن، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی. میرے نبی نے یوں اشارہ فرمایا یا فہم صدیقی ہے یا فہم صدیقہ ہے، یا میرے نبی کی اداؤں کو صدیق پڑھتا ہے یا میرے نبی کی اداؤں کو صدیقہ پڑھتی ہے. جب یا میرے نبی کے اشاروں کو صدیق سمجھتا ہے یا میرے نبی کے اشاروں کو بولو یار صدیقہ سمجھتی ہے. میں نے کہا سونا مسواک چاہیے. حضور نے اپنا سر مبارک ہلایا. میں اپنے بھائی سے مسواک لے آئی، اپنے محبوب کو دی. میرے نبی نے اپنے منہ میں ڈالی، سکت نہیں ہے. آپ نے مجھے واپس دی. میں نے کہا سونا چبا کے دوں. میں نے چبایا. غور کیجئے گا فقیر طالب علم علماء دیوبند کا خادم کہنا کیا چاہتا ہے. اماں فرماتی ہیں میں وہ عائشہ ہوں، میں وہ حمیرہ ہوں، میں وہ طیبہ طاہرہ ہوں. میرے نبی کی آخری غذا جو ہے وہ میری عائشہ کا لعاب ہے. چلو دوسری طرف اشارہ کروں. شاید کوئی کہے واجبہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ اہل بیت کو نہیں مانتے؟ حسن و حسین پہ ایمان ہے؟ میری طرف دیکھیں. حضرت حسین وہ ہیں جس کی پہلی غذا میرے نبی کا لعاب ہے. میری ماں عائشہ حمیرہ وہ ہے جو میرے نبی کا آخری غذا میری عائشہ کا لعاب ہے. سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا عمر وہ ہے، عمر کا مقام وہ ہے، عمر کا شان وہ ہے جو زمین پہ بولتے ہیں آسمانوں سے وہی الفاظ قرآن بن کے آتے ہیں. خلیفہ ثانی ہے. ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے. سبحان اللہ. یہ دور بھی بڑا عجیب گزرا ہے. رات کی تاریکی ہوتی ہے، ہاتھ میں عصا ہوتا ہے اور یہ مدینہ کی گلیوں میں پہرے دار نظر آتا ہے تو امیر المومنین حضرت عمر آتے ہیں. دیکھیں گے میری طرف. ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں، ایسی آواز آ رہی ہے بچوں کے رونے کی. آگے تشریف لے گئے. عورت سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی بو کی وجہ سے دیگچی چڑھی ہوئی ہے، 3 دن ہو گئے یہاں کھانا گھر میں نہیں تھا. حضرت عمر دوڑ لگائی، خود اٹھایا سامان، غلام بھی ساتھ ہے. اللہ ہمارے ملک کو بھی عمر کے غلام حکمران عطا فرمائے. بولے آمین. میں کہتا ہوں جو سیاست میں قدم رکھے نا وہ کوئی بھی ہو، عمر کو ضرور پڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت عمر کو بولو یار، حضرت عمر کو ضرور پڑھے. جب حضرت عمر کو پڑھے گا تو پھر انشاءاللہ یہ پتہ چلے گا کہ کیسے خدمت کی جاتی ہے اور کیسے حکمرانی کی جاتی ہے. سبحان اللہ. ہاں اترے ہمارا تعلق سیاست سے ہے الحمدللہ، سب کو کہہ رہے ہیں. اور عمر کو پڑھے، سیاست میں پڑھے، اور جو عمر کے ماننے والا ہو اسی سیاسی کو ووٹ دیں، اور وہ وہی ہوگا جو عالم ہوگا. کیونکہ جو عمر کو صحیح معنی پڑھ سکتا ہے وہ اہل علم پڑھ سکتا ہے. ہاں جی، جو امامت صغرا کو بھی جانتا ہو اور امامت کبریٰ کو بھی جانتا ہو. اب آپ کہیں کہ امامت صغرا اور امامت کبریٰ کیا ہے، یہ اگلے سال. آئیے سبحان اللہ. بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. حضرت عمر تشریف لے گئے، بہت کچھ لے آئے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، بچوں کو کھلایا. مسکرا کے بچوں کے دیکھی، بچے سونے لگے. بڑھیا بولنے لگی، امیر المؤمنین تو تجھے ہونا چاہیے تھا، امیر المؤمنین تو تجھے ہونا چاہیے تھا. لوگوں نے عمر کو بنا دیا ہے. اللہ اللہ. جب وہ بڑھیا بولی، عمر دی اکھاں وچوں اتھرو نے فرمایا، ماں جی کل جب تو عمر کے پاس جائے گی تو اسی بندے کو عمر کے سامنے پائے گی. اللہ اللہ. قربان جاؤں، کئی واقعات ہیں. ایک بڑھیا جس کا گھر مدینے سے بڑی دور ہے، وہاں اللہ کے محبوب کے یہ صحابی چلنے لگے ہیں. یوں ہی پتہ چلا یہاں ایک خیمہ ہے. اندر گئے، دیکھا بڑھیا ہے. حضرت عمر نے حال حوال لیا. کہنے لگی، میں قیامت والے دن عمر کا گریبان پکڑوں گی کہ عمر وہاں شام سے واپس آیا ہے، لیکن عمر نے میرا پتہ نہیں کیا. حضرت عمر نے فرمایا، عمر کو کیا پتا، عمر قریب والوں کو دیکھے یا دور والوں کو. بڑھیا بول پڑی، وہ بھی کیا امیر المومنین یا بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، اسے قریب والوں کی تو خبر ہے لیکن دور والوں کے نہیں ہے. میں عمر کا گریبان پکڑوں گی. حضرت عمر نے فرمایا، پھر کیا کیا جائے. معاملہ چلتا رہا، باتیں ہونے لگی. ماں 25 درہم پہ راضی ہو گئی. حضرت عمر نے فرمایا، یہ 25 درہم اپنے پاس رکھو، لیکن لکھ کے دو، تحریر لکھیں، یہاں سائن کرو کہ قیامت والے دن تو نے عمر کا گریبان نہیں پکڑنا. یہ بات چل ہی رہی تھی تو اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں تشریف لے آئے. حضرت عمر نے فرمایا، اچھا آپ بھی آ گئے، آئیے تحریر لکھتے ہیں. میرا اور اماں بڑھیا کا معاہدہ ہو گیا ہے، تم دونوں گواہ بن جاؤ. جب انہوں نے امیر المومنین کا نام پکارا، بڑھیا اماں کانپنے لگی. حضرت عمر نے فرمایا، اماں ڈرنا، یہاں تو سب کچھ ہو جائے گا لیکن قیامت کا دن بڑا اوکھا ہے، وہاں عمر کے ساتھ کیا ہوگا. توجہ میری طرف، عدل بھی اعلیٰ، اللہ اللہ کردار بھی اعلیٰ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جو مدینہ مسجد نبوی کے قریب ہے. اس گھر کا جو پرنالہ ہے، بارش آتی ہے، پانی مسجد نبوی میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ جمع ہو گئے. فرمایا، یہ پرنالہ پانی والا، بارش کا پانی آتا ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا، اکھاڑ دو یہ پرنالہ. اکھاڑ دیا گیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. کیا دیکھتے ہیں، جہاں میرا پرنالہ نصب تھا وہاں. ایک بات کروں گا انشاءاللہ، وہاں پرنالہ دیکھا کس نے اکھاڑا؟ امیر المومنین نے. اگلی گل نے کی تھی، سیدھا چیف جسٹس کون تھے؟ حضرت ابی ابن کعب کہتے رضی اللہ عنہ. سیدھا چلے گئے.
عمر کو بلایا گیا. عمر یہ آپ نے جو ہے وہ پرنالہ جو ہے اکھیڑا ہے اتارا ہے جی. حضرت عباس فرماتے ہیں امیر المومنین تجھے پتہ ہونا چاہیے یہ گھر میرے کا پرنالہ وہ ہے اس جگہ پہ نسب ہے. یہ پرنالہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. اب عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہنے لگے اب میں سزا خود ہی تجویز کرتا ہوں. کون سی؟ کہنے لگے عمر خود ہاتھوں سے گالا بنائے. عباس جی مدینہ کے لوگ جمع ہوں گے تو میرے کندھوں پہ آئے گا سب کے سامنے امیر المومنین تجھے کندھوں پہ اٹھائے گا اپنے ہاتھوں سے وہیں تو پر نالا لگائے گا جہاں پہلے لگا ہوا تھا. لوگوں نے منظر دیکھا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالا بنانے لگے. کندھے امیر المومنین کے حضرت عباس سوار ہو گئے اور وہی پر نالا لیا وہیں نصب کیا ہے. جب یہ پر نالا نصب ہو گیا نیچے اترے شام ڈھلنے لگی ہے مغرب ہونے لگی ہے صحابہ جمع ہونے لگے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے فرمایا آج عمر کا عدل میرے سامنے آ گیا ہے. سنو میرے یارو سنو میرے سنگیوں سنو میرے ساتھیوں آج میں عباس یہاں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں یہ میرا گھر آج کے بعد مسجد نبوی کے لیے میں نے وقف کر دیا. آج جب سلام پڑھنے کے لیے اس دروازے سے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں جو آپ جو داخل ہو نا اس طرف اوپر دیکھنا ضرور اللہ نے جائے جنہا زور لال آمین کہ اللہ انہیں سان لے جائے. اللہ مکہ بھی کھاوے مدینہ بھی کھاوے بیت اللہ دا طواف کراوے اللہ روضہ اطہر دکھاوے سبحان اللہ مدینہ دیا گلیاں پھراوے سبحان اللہ. یوں آئیں گے ادھر نظر پڑے گی وہی پرنالے کا نشان آج بھی موجود ہے. پڑھتے رہو اور ایمان دادا ہوتا رہے. اچھا کام بھی آگے چلا گیا. سنیں بس آخری باتیں ہیں اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. بس یہی کہہ دیں. یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف لطف لینا نہیں ہوتا مزہ لینا نہیں ہوتا. واہ جی واہ واہ جی واہ. خدا کی قسم میں جب بھی نکلتا ہوں 2 رکعت حاجت کی نفل پڑھ کے نکلتا ہوں. یا اللہ یہ سفر تیری رضا کے لیے ہو. جو بھی بات کریں اللہ جانبین طرفین کو عمل کی توفیق عطا فرمانا. یہ مزے لینے کے لیے واقعات نہیں ہوتے یہ صرف اس لیے سنائے جاتے ہیں موضوع اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر رب کی دربار میں التجا کریں اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا. زور سے کہیں. مجمع لگا ہوا ہے. عمر نے کہا یا ایھا الناس سنو. جب یہ الفاظ گونجے مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا ہم تیری بات نہیں سنتے تیری گل نہیں سنتے. حضرت عمر نے فرمایا خیر ہوئے بھائی کیا ہو گیا سنیں بات کر دوں نا جو لکھی ہے وہ ملے گی. لوگ کہتے ہیں کہ
کسی سے پوچھنا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے. تو میں نے کہا خلیفہ وقت سے پوچھا گیا ہے. نہیں سمجھا، انہوں نے نہیں سمجھا. کہنے قانون پاس کر دو، جو مرضی کوئی نہ پوچھے. آئیے سنیں اب. بدوی دیہاتی کہنے لگا ہم نہیں سنتے، ہم نہیں سنتے. امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او بھائی خیر ہوئے، کیوں نہیں سندا؟ آنکھن لگائے کل جو کپڑا تقسیم ہوا ہے 2 گز ہمیں بھی ملا تجھے بھی ملا، ہمارا تو قمیص نہیں بنا، تیرا کرتا کیسے بن گیا، قمیص کیسے بن گیا؟ پہلے اس قمیص کا حساب دے تے پھر گل کر. قمیص کا حساب دو پھر بات کرو. حضرت عمر نے فرمایا قم یا عبداللہ، اے میرے پیارے عبداللہ بیٹے کھڑے ہو جاؤ. اشہد، تو گواہی دے، تو جواب دے. آگے سنے، آج اگر کسی چودھری کا بیٹا ہو آگے سے وہی پستول لے لے گا، کسی سیاسی کا بیٹا ہو مارنے پہ تل جائے گا، کسی محتمم کسی محتمم کا بیٹا ہو وہ کہے تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ یہ عمر کا بیٹا ہے، عمر کا بیٹا ہے. جواب بڑا پیارا، الفاظ بڑے پیارے. کہنے لگے یا امّے، او میرا پیارا چاچا، چاچا میرا چاچا سن میں جواب دوں. جب یہ کپڑا تقسیم ہوا 2 گز کا مجھے بھی ملا، ابا کو ملا. جب باپ بیٹا گھر گئے ہم نے مشورہ کیا نہ تیرا قمیص بنے گا نہ میرا بنے گا. یہ 2 گز کپڑا میں نے اپنے ابا کو دیا ہے، میرا کپڑا اور ابا کا کپڑا جو ملا ہے تب میرے بابا کا قمیص بن گیا ہے، پہن کے آئے. جب یہ جواب آیا وہ بدوی دیہاتی کہنے لگا ہن گل کر عمر جڑی کرنا چاہتا. بولو یار، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے. بیت المقدس فتح ہونے لگا ہے، اونٹ پہ سوار ہے، تھوڑی دیر غلام بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر خود بیٹھتے ہیں. جب بیت المقدس کی دیواریں نظر آنے لگی عمر کی باری آئی اونٹ کی بہار کو پکڑنے کی. اسلم کی باری آئی اونٹ کے اوپر سوار ہونے کی. اسلم نیچے اترے، ہاتھ جوڑنے لگے امیر المومنین خدا کے لیے اوپر بیٹھو، لوگ کیا کہیں گے کہ کیسا غلام ہے. واہ عمر تیرے تقوی پہ، واہ عمر تیرے اللہ کے خوف تیرے دل میں. کہنے لگے اسلم تیری نگاہ مخلوق دی طرف نے، میری نگاہ خالق دی طرف نے. تو کہہ رہا ہے یہ لوگ کیا کہیں گے، میں کہہ رہا ہوں قیامت والے دن میرا رب کیا کہے گا. لہذا اوپر بیٹھ، تیری اونٹ کی بہار پکڑ کے نکلوں گا. وہ اونٹ کے اوپر بیٹھنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی بہار پکڑ کے چلنے لگے ہیں. لوگوں کے ہاتھوں میں تورات ہے، کسی کے ہاتھ میں انجیل ہے، کسی کے ہاتھ میں کیا ہے. سنیے گا نوجوانوں، پوچھنے والوں نے پوچھا، بتانے والوں نے بتایا یہ امیر المومنین کون ہے، غلام کون ہے. جواب آیا ہے غلام وہی ہے جو اوپر بیٹھا ہے اور امیر المومنین وہی ہے جس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب قریب آئے انہوں نے کوئی اور گل نہیں کی تھی، بیت المقدس دیا چابیاں حضرت عمر کے حوالے کی. علماء نے لکھا ہے دنیا والوں جب لوگوں کی نظر حضرت عمر کے قمیض پہ پڑی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر 17 ٹاکیاں چمڑے کی لگی ہوئی تھی.
پوچھ رہے ہیں امیر بادشاہ وقت کہاں ہے؟ کسی نے کہا ادھر دیکھو، کسی نے کہا ادھر دیکھو، کسی نے کہا وہ جو کیا بولتے ہیں جی اس کو، نہیں جی نہیں، جو وزیر اعظم ہاؤس، اور جہاں ریسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس نا، چلو یہ چھوڑے اس باتوں کو، یہ الفاظ ہمیں آتے نہیں ہیں، بس اتنا کہے جو عرف عام میں مشہور ہے وہی ریسٹ ہاؤس۔ لوگ ادھر دیکھیں، ہنسنے والی بات نہیں، اگلا جملہ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت عمر کا ریسٹ ہاؤس کیا تھا؟ کھجور کی جو چھڑیاں ہیں چاروں طرف آئی ہیں، اوپر کھجور کی شتیر ہے، اوپر کھجور کی چھڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ شام کا وفد تلاش کرنے لگا، لوگوں نے بتایا، جو ہی اندر گئے کیا دیکھتے ہیں؟ نیچے اینٹ رکھی ہے، ایک بندہ سویا ہوا ہے۔ موڑائے کہنے لگے ہم نے آپ سے کہا کہ ہم نے امیر المومنین سے ملنا ہے، یہ کون ہے؟ جب صحابہ قریب آئے کیا دیکھتے ہیں؟ نیچے اینٹ پہ حضرت عمر سو رہے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا او شام کے وقت کے لوگوں، یہی تو ہمارا امیر المومنین عمر ہے۔ لوگوں نے عمر کے اس تقوی کو دیکھ کر وہی وقت نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، وہی کھڑے ہو کے کلمہ میرے نبی کا پڑھ کے مسلمان ہونے۔ ایسے تو نہیں، صحابہ فرماتے تھے کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے زندگی قرآن کے مطابق، میرے نبی کے فرمان کے مطابق۔ حیران ہو جاؤ گے، نام کتنا ہے، مقام کتنا ہے، شان کتنا ہے کہ ایک دن میرے نبی نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ، جس راستے سے تو آ رہا ہو شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، تیرے سامنا شیطان بھی نہیں کر سکتا، لیکن تقوی کتنا ہے، عدل کتنا ہے، انصاف کتنا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کتنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ سلوک کتنا ہے۔ یہی آج جو چھاونیاں ہیں، آج جو یہ درمیان میں چوکیاں ہیں، یا جو یورپ کے اندر جو یہ قوانین ہیں، ماں کو وظیفہ، بچوں کو وظیفہ، یہ ایسے نہیں، یہی قانون آج سے 1400 سال پہلے حضرت عمر فاروق نے بنائے۔ اللہ، آج عمر جس دن دنیا سے رخصت ہوئے تھے نا، سن 24 ہجری، یکم محرم الحرام، یاد رہے گا؟ سن 24 ہجری کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک سال عیسوی ہے، ایک ہجری ہے، آج 2025 ختم ہونے والا ہے، یہ عیسوی ہے، اور 2046 1446 یہ ہجری سال ہے، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، وہیں سے سنیے گا سن 24 ہجری ہے، یکم محرم الحرام ہے۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو موجوسی فیروز چھپا بیٹھا ہے، عمر جو ہی رکوع میں جاتے ہیں آ کے حملہ کرتا ہے، حضرت عمر نیچے گرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف مصلی پہ آتے ہیں، نماز پوری کراتے ہیں، وہ بک صفوں کو چیرتے ہوئے کچھ صحابہ کو زخمی کرتا ہے، ایک آگے آدمی آیا، اس نے اسے کمبل ڈالی، پکڑنے لگے، وہی چھرا اپنے اوپر مارتا ہے، وہی خودکشی کرتا مر جاتا ہے۔ نماز ختم ہوئی، لوگ جمع ہوئے، امیر المؤمنین کو دیکھا زخمی حالت میں ہے، سب سے پہلے پوچھا بتاؤ مجھے شہید کرنے والا کون ہے؟ جواب آیا فلانا ابو لولو موجوسی فیروز۔ حضرت عمر کی زبان سے نکلا عمر تو کامیاب ہو گیا، عمر تو
بولو عمر تو کامیاب ہو گیا، کسی مسلمان کے ہاتھوں تجھے شہادت نہیں ملی، شہید نہیں ہوا، اس بدبخت نے تجھے شہید کیا ہے۔ اب حضرت عبداللہ آئے، حضرت عمر کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، واہ عمر واہ، کہنے لگے نا بتر نا، میرا سر زمین پہ رکھنے دے، دل کرتا ہے جب عمر دنیا سے جائے کہ سر کسی کی گود میں نہ ہو، سر زمین کے اوپر رکھا ہو۔ پھر عمر اما عائشہ کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹا، اما سے پوچھ عمر کے دل کی تمنا ہے جب دنیا سے جائے عمر تو جگہ حضور کے قدموں میں مل جائے۔ سنیے گا، حضرت عبداللہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام پڑھا، سلام ابا کا سلام دیا، پوچھا کیسے، فرمایا یوں بات ہے، ابا کا آخری وقت ہے، اب دنیا سے جانے لگے ہیں، ابا کی دل کی تمنا ہے۔ اما عائشہ دے اکھاں وچ اتھرو نے فرمایا پتر عبداللہ جا اپنے بابا سے کہہ دے یہ جگہ میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی، لیکن تیرے بابا عمر کا میں عائشہ پہ بڑا احسان، وہی وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا، لوگوں نے تہمتیں لگائیں، عمر نے جواب دیا تھا یہ جگہ میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی، میری طرف سے اجازت ہے جب عمر دنیا سے جائے عمر کو جگہ حضور کے قدموں میں ملے۔ حضرت عمر شہید ہو گئے اور شہادت ملی ہے، مسجد اور زندگی میں دعا کیا کرتے تھے، مانگتے تھے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ کریم اللہ موت آئے شہادت کی دے یا مدینے کی دے۔ میں یوں کہتا ہوں، استاد ملتاج محمود صاحب کی آواز آئی ہوگی، عمر تو نے شہادت مدینے کی مانگی، موت مانگی مدینے کی یا شہادت کی، ہم تجھے موت دیں گے، موت آئے گی شہادت بھی آئے گی، شہادت بھی مدینے میں آئے گی، مدینہ بھی مسجد نبوی میں آئے گی، مسجد نبوی محمد کے محراب میں آئے گی، محراب بھی سونے نبی دے مصلی تے آئے گی۔ پنڈ بہادر خان والے ہو، جب آئیں گے شہید کسی کی شہادت کی گواہی، احد دے گا، حنین دے گا، فلاں بدر فلاں میدان دے گا، جب عمر کی باری آئے گی عمر کی شہادت کی گواہی میرے نبی کا مصلی دے، میرے نبی کا محراب دیکھا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جس دن حضرت عمر شہید ہوئے ایک بچہ بکریوں کا ریوڑ لے جایا کرتا تھا اور اس بچے کے ریوڑ سے، بکریوں کے ریوڑ سے وہ بیڑیا بھی گزر جاتا، چیتا بھی گزر جاتا، لیکن اسے جرت نہیں ہوتی کہ کسی بکری کو ہاتھ مارے۔ جس دن حضرت عمر شہید ہوئے وہی بچہ بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا ہے، اچانک ایک بھیڑیا آیا، بکری اٹھا کے لے گیا، جلدی جلدی مڑا، بکریوں کو گھر لے گیا، اماں کو بتایا، ابا کو بتایا، ماں رونے لگ گئی، ابا رونے لگ گیا، کہنے لگے رب نہ بھلاوے تو لگدا ہے آج عمر دنیا سے چلا گیا، آج عمر دنیا سے چلا گیا ہے۔ چڑ چڑ کے خالق نے دیتے محبوب نو محبوب حل، ہیرے تے موتی چمک دے نوری ستارے خوب حل۔ اگر آپ یہاں بیٹھے تھے تو میں نے کہا تھا نبوت کا درجہ بھی عطائی بھابی ہے، جسے اللہ چن لیتا ہے اسے نبی بناتا ہے، صحابیت کا درجہ بھی وہابی عطائی ہے، جسے چنا کیسے چن چن کے خالق نے دیتے، محبوب نو محبوب حال، ہیرے تے موتی چمک دے نوری ستارے خوب حال، ہو یا اندھیرا دور ہے جگ نور تو پر نور ہے، اس نور دے
لشکار تو قربان جاواں میں مدنی میٹھے من ٹھار تو نبیاں دے صحیح سردار تو سوہنے دے ایک ایک یار تو قربان جاواں میں صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جرار تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا دل کافراں دے ہل گئے نعرہ گیا دل چیر دا مشرک بھجے منہ موڑ کے سب کچھ اٹھائی چھوڑ کے جرار دے لشکار تو قربان جاواں میں صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جرار تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں صدقے صحابہ پاک تو سوہنے دی آلت ہار تو صدقے صحابہ پاک تو سوہنے دی آلت ہار تو پیارے حسین ابن علی دلدار دے دلدار تو ابو بکر کے قدموں کی مٹی علی کی قدموں کی مٹی بولو یار حسن و حسین کی پاؤں کی مٹی عمر کے پاؤں کی مٹی بولیں صدقے صحابہ پاک تو سوہنے دی آلت ہار تو پیارے حسین ابن علی دلدار دے دلدار تو سب دے قدماں دی مٹی چم چم کے پاواں وچ یکھی قدماں دی دھوڑے غبار تو قربان جاواں میں قدماں دی دھوڑے غبار تو قربان جاواں میں پوچھنے والوں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ یا امیر معاویہ کا جواب آیا ہے توجہ 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 امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھوڑا جہاد میں استعمال کیا ہے اس کے ناک میں جو غبار گئی ہے لوگوں عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگوں کی دھرتی بھر جائے اس گھوڑے کے ناک میں پڑی غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا زندگی میں سر ملیں گے ٹھیک ہے جی پھر انشاءاللہ جی بیچ بیچ میں آ گیا نا کہ حضرت عمر سے پوچھا کیا چیز تجھے لائی ہے کہنے لگے وہی جو بین سے قرآن سنا تو دوستو آئیے ہمارا ایمان ختم نبوت پر بھی ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان پر بھی صحابہ کے ایمان پہ شک بولو 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 نہیں کرنا تاریخ کے اوراق کو نہیں پڑھنا قرآن کو پڑھنا ہے یہ 2 گھنٹے ہو گئے ہاں جی پتہ ہی نہیں چلا یہ آپ لوگوں کی محبت ہے خلوص ہے ورنہ 2 گھنٹے کہاں کوئی بیان کر سکتا ہے وہ بھی مسلسل میں نے کل 3 بیان کیے آج 2 بیان کیے تیسرا یہ ہے اللہ قبول فرمائے لیکن یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ برکتاں قرآن دیا نہیں بولو یار یہ برکتیں اس لیے تعلق قرآن نہ لاؤ بولو یار چلو بھائی کی بات ہے بس یہ 5 منٹ میں سمیٹتا ہوں ہمارا ایمان حضور کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان صحابہ پر ہمارا ایمان بولو یار قرآن پر نبی بھی عظمت والا صحابہ بھی عظمت والے قرآن بھی عظمت والا اب سنیں جوڑو نا ایسے نہ بات کروں نا یہ جوڑے بات کریں بغیر جڑے موضوع نہ ہو تو مزہ نہیں آتا
آئیے اپنا تعلق قرآن سے بھی جوڑو، نبی سے بھی جوڑو، صحابہ سے بھی جوڑو. نہیں سمجھے؟ قرآن سے جوڑو گے اتنا عظمت والا ہے تمہیں عظیم بنا دے. نبی سے جوڑو گے اتنا عظمت والا ہے نبی کی غلامی میں نام آ جائے گا. ان کے نقشے قدم پہ چلو، ان لوگوں ہدایت والے بن جاؤ گے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا راستہ وہی ما انا علیہ واصحابی، جس سے میں چلتا پیا تے میرے محمد یار چلتے پہنے. آئیے دنیا والو، قرآن اتنی عظمت والا ہے جس نے قرآن سے یاری لگائی، قرآن سے تعلق لگایا. میرے نبی کا فرمان ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی بات ہے، بے شک اللہ بلندیاں دیتا ہے، مقام دیتا ہے اس کتاب قرآن کے ذریعے. یعنی جس نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا، یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ اسی کے ذریعے اس بندے کو بھی عظیم بنا دیتا ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ کہ بچے حافظ ہیں، اللہ انہیں قرآن تا حیات یاد رکھنے کی توفیق دے اور پوری زندگی قرآن پہ عمل کی توفیق دے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا، بڑے بڑے لوگ حافظ قرآن آئے گا، فرما قرآن دا کاری جی رب باری آجا آئے گا، فرما اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں والناس کی سین ہوگی وہیں تیرا مقام ہوگا. مولانا خرم صاحب، میرے پیارے بھائی علماء حضرات، یہ اقرا میں نے قرآن میں پڑھا. سب سے پہلے اللہ نے اقرا اپنے نبی سے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق. حافظ قرآن دعا ہتھا نال سلام. جب قیامت کا دن ہوگا یہی اقرا اللہ تجھے کہے گا. یہی اقرا اللہ بولو یار، نہیں سمجھے بڑی گل کر رہی ہے. میں نے پڑھا ورتل، سورۃ مزمل اٹھائے، قرآن کہتا ہے رتل القرآن ترتیلا. میٹھا مدنی ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھدا جا. رات دی تاریکی ہوئے، دن دا اجالا ہوئے، قرآن پڑھیا کرتے مخلوق سنے. رات دی تاریکی ہوئے، قرآن پڑھیا کرتے خالق سنے. چلو اگلے سال یہی بات کریں. زندگی نے وفا کی تو کوئی پتہ نہیں، ہم پہلے چلے جائیں یا آپ چلے جائیں. کچھ پچھلے سال کچھ دوست ہوں گے جو اس سال نہیں ہیں. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. پھر طرح دیکھیں یہ رتل اللہ نے اپنے نبی سے کہا، حافظ قرآن کی عظمت پر قربان جاؤ. یہی رتل اللہ دن قیامت میں حافظ قرآن سے کہا. یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ آپ سن کر جو نوجوان بچے ہیں یہ بات پیدا ہو جائے، ہم بھی قرآن کے حافظ، ہم بھی قرآن کے. چلو یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں نا، ان کے والد جو آئے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں. یہ جو حافظ بیٹھے ہیں ان کے ابا ہاتھ اوپر کریں. آپ پوچھو مولوی صاحب کوئی کوہاٹ سے ہے، کوئی بالا کوٹ سے ہے، کوئی 6 مہینے بعد گھر جاتا تھا، کوئی 3 مہینے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ادھار پکڑتے یا مولانا خرم صاحب کو فون کرتے، مولوی صاحب قاری شیراز صاحب پیسے اسی بھیج داواں گے، 200 روپے انہاں نوں دے دو، ہفتے دی خرچی ہو سی. سانو کیا ملنا ہے؟ ہم نے جو اتنا کچھ کیا کیا ملے گا؟ جواب آیا ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہے.
نماز معموش ہے حدیث تاج الدین صاحب حدیث کے الفاظ ہیں ضوءہ احسن من ضوء الشمس یوں نہیں ہے کہ تاج کی روشنی دنیا کی سورج سے تیز ہو سی تکھی ہو سی تیز یہ تیز ہے آنکھیں خراب کر رہی ہے اور ایک روشنی پیاری مدھم ہوتی ہے دل کرتا ہے اسے تیز ہونا اور چیز ہے سونا ہونا جب حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ تاج ہوگا دیکھنے والے دیکھیں گے یہ کون ہے مفسر ہے مبلغ ہے مقرر ہے مرتب ہے خطیب ہے ادیب ہے کون ہے جواب آئے گا یہ بالا کوٹ کا مزدور ہے یہ مانسیرا کا مزدور ہے یہ پنڈ بہادر خان کا تغاریاں اٹھانے والا آج اسے کیا مقام ملا جواب آئے گا پتر رو قرآن دا کاری بڑھائی اس وجہ تو آج اسا تینوں بھی اس طرح نواز چھوڑیا یہ اتنی عظمت والی کتاب جس کی نسبت جڑتی گئی وہ عظیم ہوتا گیا آئیے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں مدارس کا تعاون کریں قرآن سے محبت کریں آخری میسج جو آج کل پورے پاکستان میں دے رہا ہوں خیبر سے لے کر کراچی تک یہی آواز ہر جگہ پھیلا رہا ہوں سب مجھے جواب دینا ہے آنکھیں کھول کر زبان سے نہیں دل ہی دل میں آج سارا دن میں اس ہاتھ سے اس موبائل کو یوں یوں کتنی دفعہ کیا ہے کتنی دفعہ کیا میں سمجھ یوں 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 کتنی مرتبہ ہنسنے والی بات نہیں ہے کتنی مرتبہ گنتی یاد ہے لا تعداد یہ درد دل ہے فقیر کا طالب علم کا اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے آج سارا دن میں قرآن کھول کر یہ انگل اسی قرآن پہ یوں رکھ کے یوں یوں کتنی مرتبہ کی او نوجوانوں کتنی مرتبہ کیا جواب آج وعدہ کریں آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے 23.5 گھنٹے جو مرضی کرے جو مرضی سے مراد غلط کام نہیں نماز قرآن پہ آدھا گھنٹہ قرآن کون پڑھے گا پڑھیں گے انشاءاللہ روزانہ کلمہ طیبہ پڑھیں ایک تسبیح درود شریف کی کریں تیسرے کلمے کی کریں استغفار کریں علماء کا ادب کریں مدارس کا تعاون کریں مسجد آباد کریں والدین کا خیال کریں بڑوں کا ادب کریں چھوٹوں پہ شفقت کریں محبتیں بانٹیں پیار کریں اللہ اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین